مختلف العيس. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يكبر قدرك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس سلسلے کے لیے دلیل خاص ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں روایت معتبرہ موجود ہے، اور اس سے مراد اکبر سے مراد جو وہ ہے جس کا عمر زیادہ ہے۔ عروۃ الوثقیٰ میں یہ مسئلہ موجود ہے اور علماء کی جماعت میں اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعضی تصریح کردن حتی به دختر بعدی، اما خلاف مشهوره. روایت میں غن اور غرب نہیں آیا ہے، اس کو علماء نے اپنی طرف سے نقل کیا ہے، یعنی ان کے فہم میں یہ چیز آئی ہے۔ این برداشت نه اون وہ دلیل جو کہتی ہے کہ نماز اور روزہ اس کی گردن پہ ہے، یعنی بڑے ولد کی گردن پہ ہے، نماز روزه به گردنشه، اس کے اندر یہ صراحت نہیں ہے، لیکن حبوے کے سلسلے میں اما دلیلی که میگه الگ حبوه روایت مال ہے۔ اونه اطلاق داره. آپ عروۃ الوثقیٰ کو دیکھیں اور اس کے حواشیوں کو دیکھیں، متعدد روایات ہیں، مختلف روایات ہیں۔ ببینید یہ جو میں نے بیان کیا یہ مشہور روایت، چون ورنہ روایاتش بعض متعدد حاشیے و پر مختلفه، نے لکھا ہے کہ اگر ولد اکبر نہیں ہے اگر نه حتی بعضی کہ وہ انجام نہ دے اشاره بڑا میکنن بیٹا تو اگر حتی بیٹیوں ولد تک پہنچے اکبر گا، نیست یا فتویٰ انجام تک دیا ہے بعض علماء نمیده، نے۔ نوبت حتی به دخترها میرسه، دختر باید انجام بده. ببینید فتوا داد. نه دیکھیں خود بڑے خود بیٹے کے این که اوپر ولد نماز کا حرفت واجب باید ہونا یا روزے کا واجب ہونا یہ خود زکات ہمارے بده خلاف دلائل کے قواعد، خلاف اما ہے، لیکن دلیل چونکہ خاص روایت داره. خاص ہے لہٰذا این ہم نے دلیل حکم خاص دیا ہے۔ داره. سلام علیکم. لیکن مشہور یہ ہے کہ اگر اس نے انجام نہیں دیا تو دوسروں کی گردن پہ کچھ نہیں ہے۔ این مشهوره، میدونم. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ علماء کا نظریہ ہے، یہ دختری روایت که کے جملے نہیں ہیں، میفرمایید لیکن اس این کے اندر اختلاف ہے عبارت علماء۔ بعض روایت نے کہا کہ بڑے این بیٹے نے انجام نہیں دیا تو برداشت دوسرے پہ جائے گا، حتی مشهوره، بیٹیوں پہ جا سکتا ہے، اما لیکن جو مشہور چند علماء نے قول حکم دیگه دیا ہے هست وہ که یہ کہ بعضی بڑے حتی بیٹے کے گفته به اوپر ہے بس، دختران نوبت اور میرسه، اگر اس نے اونا انجام نہیں واجب دیا تو کسی انجام دوسرے پہ بدن. واجب نہیں ہے۔ بله بله. اگر کوئی اس کو کہتا ہے اور بعض اس کے قائل ہیں، ناظر کا مطلب اگر ہے کسی اینو گفته، وسیع، بعضی گفتن اگر ناظر بنایا ہے ناظر یعنی یعنی وسیع کے اوپر نظارت نظر بر رکھے کہ اس نے اس انجام طرح سے وسیع، وصیت کو وصیت انجام را دیا اون جیسا کہا جوری گیا که ہے۔ لازم است. وقت اگر ناظر میبینه این وسیع نداره اور اون اگر جور وہ انجام انجام نہ دے تو ناظر میده، کے اوپر حق کو حق حاصل ہے کہ وہ اس اونجا کی وصایت کو ختم با کر دے یا ناظر دیگر کام ناظر کو صحیح سے قوی انجام تره. دے۔ ناظر کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہے۔ بله ناظر اقواست، شکی نیست که ناظر اقواست. ها ها عرض کردم، اما بعض نے لیکن بعضی یہ کہا ہے تصریح کردن که کہ نه، اگر ناظر ناظر میں ولو اور وسیع میں اقواست، اما آپس میں اگر اختلاف ہو اختلاف جائے تو شد حاکم شرع بینش کے و پاس بین جائیں گے۔ وسیع، باید رجوع به حاکم شرع بشه.
از نظر فتوا محل خلافه، اما چرا؟ لغو نہیں ہوگا اس کا بنانا، مشہور بھی شاید یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہی مشہور ہو، نه لیکن بعض نه علماء نے اون اس کو اینی که قبول نہیں شما کیا ہے۔ میفرمایید شاید جواہر میں اگر آپ مشهور دیکھیں همین باشه تصریح که کی ہے میگید شاید، کہ اگر دونوں میں اما یه اختلاف ہو تو عده‌ای ولو یہ کہ ببینید ناظر کی اہمیت زیادہ ہے اور اس کے پاس زیادہ جواهر میں طاقت ہے، لیکن تصریح پھر بھی کردن به حاکم اینکه شرع کے بگید پاس جائیں گے مردار نزاع کے حاکم سلسلے شرع میں۔ بشه. از نظر روایت خاص که نداره مسئله اگر همینه، اختلاف ہوتا ہے برداشت این که تب بھی علماء ناظر کہتے ہیں کہ حاکم شرع کے پاس اقواس جائیں گے۔ از وسیع البتہ در اختلاف ہے، بعض صورت کہتے ہیں کہ نہیں، ناظر اختلاف. کا حق بات خب جو ہے وہ یه مقدم عده‌ای رہے گی۔ گفتن این را، اما بعضی گفتن که نه، رجوع ببینید به نظر فتوا روایت خاص هم نداره مسئله. کلاً اس بحث میں علماء میں اختلاف ہے اور شدید اختلاف۔ همین. بله علی کل محل بحث. اسی طرح کا ایک مسئلہ اور ہے، علامہ نے اس کو صرف ایک نماز قضا کر کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ دیگه از همین کبرا علامه فرموده فقط یه نماز باید قضا کنه، اینجا هم همینه. چون میفرمان 30 سال جیسے اگر کوئی شخص اول 30 سال تک 4 رکعت نماز میخونده، 4 رکعت نماز مغرب کی پڑھتا تھا اور 3 رکعت عشاء پڑھتا تھا، تو اسے صرف ایک نماز قضا کرنی ہے اور اس کی باقی نمازیں صحیح ہیں، کیونکہ یہ جو 4 رکعت پڑھی ہے یہ عشاء کی نماز ہو جائے گی۔ بعدش که عشاء رو خونده به نیت مغربی درسته، ورنہ اس نے جو 3 رکعت نماز بعد میں پڑھی ہے تطبیق میں اشتباہ ہے اور یہ مغرب کی حساب ہو جائے گی، صرف ایک نماز صحیح کرنی پڑے گی۔ پہلی نماز اس کی باطل ہے کیونکہ پہلی نماز اس نے وقت سے پہلے پڑھی ہے، لیکن باقی جتنی نمازیں اس نے پوری عمر پڑھی ہیں وہ سب قضا ہو جائیں گی، اور ادا اور قضا کی چونکہ نیت شرط نہیں ہے نماز کے صحیح ہونے میں، این الان وظیفش بوده اور جس نے نیت جو کی ہے خطا در تطبیق ہے۔ مغرب واقعی یا نه، وقت این که عشاء نیت کرده این خطای در تطبیق، لہٰذا یہ خیال کر رہا تھا کہ میرا وظیفہ 4 رکعت ہے، تو اصل میں یہ سنے مغرب پڑھنا تھی اس کو، تو وہ مغرب حساب ہوگی۔ عشاء 3 رکعت خونده این واقعا مغرب اب اگلے شب جب اس نے 3 رکعت 4 رکعت عشاء کی جو پڑھی وہ عشاء کی قضا حساب، وہ عشاء کی قضا ہوگی اور اگلی 3 رکعت مغرب کی قضا ہوگی۔ لہٰذا ایک قضا کی نماز پڑھ کے اس کی نمازیں صحیح ہو جائیں گی۔ فقط یک دونه قضا. بله ظہر و عصر میں تو روایت ہے ہمارے، مغرب و عشاء میں روایت نہیں ہے ہمارے پاس، لہٰذا ہم قیاس نہیں کر سکتے، در ظهر و عصر کیونکہ مغرب و عشاء اور ظہر و عصر میں تطبیق میں فرق ہے۔ نداریم ما چون قیاس میکنیم، به چه دلیل مغرب و عشاء مثل اگر میدونم اس کی نیت غلط تھی، نیت ارکان میں سے، شکی نیست، مگه جای دلیل لاتعاد میگرسه این نیتش خراب بوده، نیت از ارکانه. بله بفرمایید بفرمایید. سنت کا جو لفظ جو ہے عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے روش، طریقہ، ببینید کلمه سنت در لغت اس کا لغت کا معنی ہے۔ اصطلاح شرعی میں 2 معنی ہیں، سنت دونوں میں روایت موجود، معنی لغویش، ایک سنت اصطلاح شرعی فریضہ الہیہ جو اللہ کی طرف سے واجبات ہے ان کے علاوہ جو چیزیں وہ سنت ہے، یعنی غیر فریضت اللہ که در قرآنه، یعنی اون چی
که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وظیفه قرار اور ایک داده دوسرا شامل معنی وہ واجبات ہے هم جو میشه. مستحب کے تو مترادف ہے، روایات حج هم ظاهرا مکرر هست. یک معنای اور دیگه جو هم ظاہری هست معنی یعنی اس آیت کا مستحب، ہے جو آپ یعنی نے پڑھے غیر یہ لغوی معنی میں ہے، یعنی ظاهر دین این خدا، آیه شریفه که یعنی روش خوندیم خدا، همون طریقہ خدا، سنت سنت اللہ سے الله مراد به طریقہ ہے. معنای لغویه، یعنی دین خدا، یعنی طریقه خدا. بله بله درست درست. دیکھیے تمام قواعد عامہ میں حتماً کہیں نہ کہیں تخصیص ہے، ببینید این ما من بہرحال عام کچھ چیزیں الا وقد تبدیل ہوتی ہیں، خص کچھ تحویل ہوتی ہے، ولن یہ تجد عام ہے، اس پہ لسنت کوئی خاص الله بحث آ جائے گی. تبدیلا یا تحویلا، این عامه و تخصیص داره مثل تمام عامه های دیگه. یہ هر جایی که برخلاف ہم شد ان چیزوں کو تم پہ ولأحل حلال لكم کر بعض رہے ہیں جو الذي پچھلی قوموں پہ حرم حرام عليكم. تھی، این یہ حرم بھی سنت علیکم اللہ تھی، سنت خدا لیکن بوده یہ دیگه. تخصیص ہے. اما مع ذلك حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام اومد یه چیزایی رو حلال کرد، این تخصیصه. اونم تبدیل و تحویل شده. وانشق القمر یہ جو ہے تکوین میں تبدیلی ہے، وانشق حتی تکوین میں القمر بھی این تبدیلی آ تبدیل سکتی ہے، سنت تکوینی. تبدیلی آ سکتی ہے. بله نه معناش اینه که معنی اس کا ظلم یہ نہیں ہے کہ ظلم تبدیل کرے گا میشه، اور چیز کو بدل دے معناش گا. اینه اون معنی چیزایی که خدای عز و جل تکوینا یا تشریعا قرار داده یه استثناهایی براش قرار میده. چرا؟ چه اشکال داره؟ نه ظلم دیکھیں ظلم کو استثناء کیا نہیں کیا، استثناء ظلم نداره، استثناء نہیں قابل ہو سکتا، استثناء ظلم بلا خلاف عدل ہے، وجهه. لیکن وہ عدل چیز ہے از اصول دینه جو تکویناً بلا شک یا ظلم تشریعاً قابل خدا نے استثناء قرار نیست، دیا اونم ہے، داریم بگیم. بیان اما کیا ہے، چیزهایی لیکن که کسی خاص وجہ سے اس پہ کچھ تکوینا یا تبدیلی وقتی طور تشریعا پہ خدا انجام دے قرار سکتا ہے، یہ ہو داده سکتا ہے. بعد یه مواردی را استثناء میکنه. ما من عامل الا وقد خص. تبدیل اور تحویل یہ دونوں قریب المعنی ہے، لیکن بہرحال تبدیل و تحویل اینا قریب المعنی تبدیل کا هست. مطلب ہے بالکل برعکس کر دینا، تبدیل اینه که یک اور چیزی را در تحویل ظاهرش اینه که به اس کی عکسش شرطوں کو میکنه. بدل دینا یا شرائط کو بدل تحویل دینا. اینجور که تو ذهنم تو تفسیر داره اینه که یک چیزی را شرایطش رو کم و زیاد میکنه. بله بفرمایید. بله 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 دیکھیے نماز ظہر اور اس میں پاس خاص روایت ہے، اینا مواردش لہٰذا فرق اس کے میکنه. لیے ہم اس روایت پر اما عمل کریں نماز گے، ظهر و عصر چون روایت خاص داره یعنی اس پہ ترتیب جو ہے وہ ظاهرا ذکری ہے، مشهور واقعی نہیں. گفتن که اشکال نداره، یعنی این لیکن ترتیب مغرب عشاء میں ہمارے پاس مرتبیه نه دلیل خاص نہیں ہے ترتیب کہ یہ ذکری واقعی. ترتیب ہے، اما در نماز مغرب و عشاء تو نداریم وہ که عدم ترتیب خود، مگر یہ کہ دلیل ہم آئیں خاص گے کہ زور و نداره عصر کا قانون و جو ہے وہ اگر کسی خصوصی نہیں ہے بالاخره بلکہ ہر فرق داره نماز کے لیے ہے، خصوصیت کنه در تو یہاں نماز بھی یہ ظهر قانون جاری ہو جائے که گا. اونم معلوم نیست ندیدم. لہٰذا یہ ممکنه موارد بعضی مختلف ہیں، ها علماء کا نظریہ بھی الگ الگ معلوم ہے. خصوصیت کنن و نماز مغرب و عشاء مثل ظهر و عصر بذارن. خلاصه مواردش فرق میکنه. ایک دوسری حدیث جو ہے وہ آ کر اس مسئلے کو الگ کر دیتی ہے. نه لا تعال اما انما هذه قبل هذا
اون حدیث دیگه همین تو ذهنم اینه محل خلافه. ببینید آرو چرا مثل اینکه میں نے عرض کیا کہ وہ دوسری نماز کردم اس لیے صحیح ہے کہ دیگه مطلب اینکه خطای در تطبیق میں خطا کو ہم مانیں گے. اینکه ایشون فرمود ترتیب شرط جو ہے واقعی ہے، لیکن ظہر و عصر چونکہ ایک جیسے ہیں اور دلیل خاص ہے کہ یہ ذکری ہے، اشکال نہیں ہے. در ظهر عصر البتہ اجماعی نہیں ہے، بعض علماء نے اختلاف بھی کیا ہے. در این دو تا دلیل خاص داره که اشکال نداره، اما خاص اجماعی روایت نیست کی وجہ سے مسئله وہاں پہ خلاف حکم داره. الگ ہے، لیکن مغربی شام میں ہمارے پاس خاص بله روایت نہیں ہے. بله بله روایت خاص اس کی داره. تفاصیل اگر آپ کو دیکھیں تو حالا جواہر اور دلیل دیگر مخالف کتابوں میں مل سکتی ہے. مواردش فرق میکنه، الان تفصیلش تو ذهنم نیست. پوری تفصیل ہے کہ بعضی مثلا جاها داخل و وہ خارج جو فرق 5 داره، بعضی استثناءات فرق ہیں، نمیکنه. خارج وقت کا اگر مسئلہ ہے، قبلے کا غیر وقت ہے، قبله ان بوده تمام چیزوں کے ایسے موارد از میں اون اور 5 حکم میں تای فرق ہے. استثناء بوده، نه داخل و خارج وقت فرق نمیکنه. سلام علیکم. خلق ظاهر هست. مصدر ہے اور تمام چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. الخلق مصدر في كل الصغريات. ظاهر هالشكل. سلام عليكم. جہاں پر بھی دو دلیل شرعی آپس میں ٹکرا جائے تو ساقط ہو جائیں گی، دونوں کی هر اپنی دو تا دلیل جو شرعی اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب وہاں پہ تعارض عمومات کی طرف ہم داشت جائیں گے، تساقط هست. لیکن اگر تعارض نہ ہو برمیگردیم به عمومات لیکن جمع ہو سکتے، اما اگه جیسے تعارض ظاہر اور نداشته اظہر ہو باشه، قابل تو ظاہر کو اظہر پہ جمع حمل کریں باشه، یا مثل اینکه نص اور به قول آقایون ظاهر و اظهر ظاہر اور باشه نصب ہو. که حمل ظاهر اگر بر قابل اظهر جمع ہے یا تو جمع ظاهر کر و دیں گے، نصب لیکن اگر باشه تعارض که ہو حمل تو ظاهر بر دونوں نصب رو تنافی جمع اگر ہیں میکنه. اما تو اگه یہ قابل ظاہر جمع مثلا نیست یہ اس کی در نفی کر رہا ہے تعارض اور با وہ اس کی نفی کر رہا ہے تو دونوں ساقط ہو جائیں تنافیه، گے، دونوں کو یعنی قبول نہیں ظاهر کیا جائے گا. این دلیل نفی اونه، ظاهر اون دلیل نفی اینه، تساقط میکنه. اس کو میں نے کئی دفعہ بیان کیا ہے نه کہ ببینید آج بھی عرب، اونو من عراق کے مکرر عرب عرض جو کردم ہیں ان میں تا متعارف الان که من دارم صحبت میکنم توی عربای عراق کہ اگر کسی خاتون متعارفه. تک کوئی بری خبر اگر یه پہنچتی ہے زن یا اس کے شوہر یا اس کے بھائی خدای کو، نکرده یه خبر ناگوار بهش رسید که بچهش تو وہ جو اپنے فوت بال شده کو یا باندھتی برادرش یا ہیں اس کو شوهرش، ختم کر دیتی ہیں. این یہ میره عرب کا دستور ہے، زنها موهاشون رو میبافن. این یه نوع زینت بافتن. لیکن لوگوں کے سامنے وقتی که نہیں، زن فهمیده اپنے که گھر میں. عزیزانش فوت شده، این اس کو زینت رو از ناشرات بین الشعور میبرن. کہتے معمولا ہیں، تو یعنی جو خیابون بال کو جلو باندھنے کا مردم خاص میره طریقہ ہے تونه موهاشو زینت، باز مصیبت میکنه. کی وجہ سے اس کو ختم کر ناشرات دیتا ہے. شعور، لیکن یہ سڑک یعنی پر اور این نامحرم کے زینت سامنے را نہیں ہے. از بین میبرن به خاطر آج این بھی عرب مصیبت. میں، اما خصوصاً این عرب میں معناش اور این نیست عراق که کے نفرت لوگوں سے، فقط تو اشاعر سے خیابون پوچھیں، بوده. آج بھی ان کے یہاں متعارف ہے یہ عمل. بله نه تا الانم میگم شما از عربای عراق سوال کنید، عشایر تا الان یعنی متعارفه. آره خب بله آخه اون نسخه تمام نیست. گذشته از این که فاقدات شعور حتی مثل حضرت زینب و اینا، همین آخه آخه این آخه این ها 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 حالا بله شکل کا ظاہر ہونا، وہ ظاہر تھا وہ مسئلہ، لیکن سر کے صورت بال نہیں. بله صورت ظاهر بوده چون اشکال نداره، نه اما موی سر نه. نعم
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. عدل کے کیا معنی؟ یعنی اس کی جگہ پر، ہر شے کا اس کی جگہ پر، مناسب جگہ پر قرار دینا. عدل یعنی عدل، یعنی یامر وضع كل بالعدل شيء في یعنی حکم دیا ہے عدل کا. يأمر يأمر لیکن یہ اس کے بالعدل، لیے اس کے پاس اختیار ہو. يأمر بالعدل، أما مو فيما له الخيار. مثلا آپ کے يعني پاس جنابك پیسہ عندك ہے اور فلوس فقیر آتے، ایک فقیر کو آپ ایک دینار دیتے ہیں، فقيرين دوسرے کو دو يجون دیتے. عندك، فد واحد تعطي دينار واحد تعطي دينارين، هذا ما يخالف. یہاں کوئی حسلہ نہیں ہے. لیکن جہاں هذا مو واجب ہے عدل وہاں واجب، یامر بالعدل ہے، مو وہاں واجب پہ عليك، عدالت سے کام ہے. هذا العدل. کچھ موارد أما واجب ہے، فيما يجب، نعم کچھ يجب واجب العدل، ہیں، کچھ وهو غیر يأمر واجب ہے. بالعدل. ها في الموارد الواجبة واجبات اكو وغير واجبات. في الواجبات والمحرمات يجب العدل بلا شك. اي هذا مثل الزواجات المتعددة. نعم. میں نے اس کو شلون؟ کئی مرتبہ بیان کیا ہے. اي امام حجت هذا کے اكبر من چار مظاهر خاص الحجة. نائب تھے. شوفوا الامام الحجة جب صلوات پہلے کے الله عليه 4 وقت سفراء رحلت عنده. نزدیک آئے تو امام کا خط آیا السفير الاول کہ تم قبل فلاں موته تاریخ میں مر اجت جاؤ گے اور رسالة من تمہارے بعد الامام علي یہ وصی ہے، الصلوات وہ والسلام دوسرا سفیر ہوگا. صلوات الله ان کے وسلامه بعد عليه تیسرا، ان کے انه بعد راح چوتھا. تموت وصي بعدك فلان السفير الثاني. امام نے سب السفير کو خبر الثاني دی قبل لا کہ يموت اجت رسالة من کہ الامام تمہارے عليه مرنے کے بعد السلام یہ تیسرے ہوں گے، تمہارے مرنے کے بعد یہ راح چوتھے ہوں گے. تموت فلان يوم وصي جیسے حسین ابن روح کو خط آیا کہ اب آپ السفير کے بعد الثالث علی بن حسين محمد بن روح. ثمری ہوں گے. حسين بن روح یہ مر چوتھے عليه نائب موت، خاص ہیں. اجت رسالة جب بأنه راح چوتھے تموت نائب وصي نزدیک رحلت ہوئی تو للسمري. خط آیا کہ هذا اب الوصي تم الرابع، کسی کی النائب وصیت الرابع. نہیں کرو گے، اب غیبت النائب کبریٰ الرابع شروع ہو من رہی ہے. راد يموت اجت رسالة اور اب انه راح اگر کوئی تموت دعوی رویت ولا کرے تو جھوٹ توصي بول رہا لأحد ہے. یعنی بعدك. رویت پہ غيبة حکم كبرى راح سفیر تصير. اگر کرے، ألا فمن یعنی ادعى یہ کہے کہ الرؤية میں امام کو فكذبوه. دیکھتا ہوں یا ملاقات ہے يعني یا میں الرؤية سفیر ہوں، یہ جھوٹ كسفير ہے. للإمام، ورنہ يعني خود امام کو كسفير دیکھنا، خالص. امام سے ملنا، هذه اس کا قرينة انکار نہیں کیا گیا ہے. ظاهرة في هذا المعنى. مو هذا اللي يقول شايف الإمام عليه السلام مثل سيد بحر العلوم وأمثاله. بلي یہ روایت موجود ہے. فقہا نے لا رسالے میں اس کی تفصیل موجود ہے. يذكروها والمطلقات متاع آپ رسالے بالمعروف. عملیہ میں اس کی پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں. في الرسالة عملية المسألة موجودة الآن، تفصيل المسألة مو ببالي أنا، شو هو بالرسالة العملية. نعم. شي لا اکراہ فی الدین دوسرے معنی میں. نعم نعم لا إكراه في الدين. مثلا کوئی انسان کسی دوسرے شہر میں جانا چاہتا ہے، ملک میں جانا چاہتا ہے، کیا اس کو مجبور وہاں جانا؟ نہیں. لیکن جب وہ اس شہر میں داخل ہو گیا یا ملک میں داخل ہو تو اس کے قوانین کو ماننا ضروری ہے. لا اکراہ فی الدین اس معنی میں. حضرت نے کسی کو مجبور نہیں کیا اسلام لانے پر، نہ مکے میں، نہ فتح مکے میں، نہ مدینے میں، کہیں مجبور نہیں کیا. کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا اسلام لانے کے لیے. لیکن اگر کوئی خود اپنے اختیار سے مسلمان ہو گیا تو اس قوانین اسلام کو اس کو پابند ہونا پڑے گا، جیسے ہر ملک کے قانون ہو. مسلمان شد اسلام قوانین داره، باید قوانین عمل کنه مثل کشورها که قوانین دارن. نعم. شنو البيت؟ اي شنو فيض؟ اللہ کے ناموں سے ایک نام ہے فیاض. لا اشکال. اللہ عز وجل فیض پہنچاتا ہے اپنے مومنین تک اللہ کی طرف سے. اسماء الحسنہ میں سے على غير المؤمنين شكل فيض من الله، هذا من اسماء الله الحسنى، اشكال ماكو. بالي در با شرایطش باشه بله، اما اگر شرایط نباشه نه. نه الان شرایط نیست. بله
خمس که تعلق اس میں گرفته به شرک روایات حکم یہ ہے کہ شریک ہے ان خمس میں، الله اشرک یعنی اس ارباب طرح سے خمس ہے کہ شریک جیسے آپ کسی کے شریک ہوں اور مثل ایک شمایی بٹا که یک پانچ پولی کا در نہیں ہے، دستتون اس کا ہے، باشه یک پنجمش مال شما نباشه اس این ایک حق بٹا نداره پانچ پہ که نظر نہیں کر سکتا، بله وہ آپ کا مثلا ہے یه ہی چهار نہیں، پنجم میتونه اس میں شریک، نظر اس میں کنه باطل ہے۔ هرچی اون نسبت به اون یه پنجم باقی میں مالشه آپ نظر کر سکتے ہیں، باقی میں آپ حت- پہلے خمس دے گا، باطله ہاں حتما اب اس پہ جو نس- ماں باقی بچا 4 حصے جو نه بچے اس نه پہ نظر صحیح خمس رو باید ہے، کہ بده جو بھی نظر کی، جو بھی عہد کیا، جو نسبت بھی به قسم اون کھائی۔ 4 تای دیگه نظرش صحیحه 4 خمس بله اگر کوئی بله چرا نه اگر یہ چرا نه دیت اگر کو روکے مانع اور وہ دیت لوگ شد دیت چاہتے ہوں تو و پھر اسے اونا دیه اس میخوان کی باید ضمانت این ہے کہ دیت ادا متحمل کرے، دیه اونها بشه لیکن اگر اسے اپنا بله سہم معاف کر دیا وقتی که تو وہ بخشیده دیگه به اون ضروری نمیخواد نہیں بده اس کو دیا جائے۔ لازم نی اگه بخشیده سهم خودشو که چه اشکال داره نه 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 تفضل ای انشاءاللہ استغفار کے ذریعے سے مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اللہ سب کو گناہوں کو معاف کرنے بعد والا ہے۔ الاستغفار سوي ان شاء الله يرتفع ان شاء الله بله اي اي کچھ چیزیں هذا تعویل ہیں، کچھ تنزيل تفسیر ہے۔ وتأويل شيئين الإمامة تأويل ذاك التفسير أو التنزيل نعم ان مسائل میں چونکہ اختلاف ہے علماء کے درمیان، لہذا ہر شخص کو اپنے مرجع على كل تقلید کی هذا طرف رجوع کرنا يختلف چاہیے۔ كل واحد يرجع إلى مرجع تقليده شوف شنو يفتي يعمل عليه نعم روایات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے آيات في الروايات أكو أحيانا يباشر بواسطته کہ مثلا یہ دعا نماز کے بعد پڑھے والدعاء أكو اللي في الحديث الشريف تو أكو اللہ اللي يقرأ آية مستقیماً اس سے بات الفاتحة کرتا ہے یا خطاب کرتا ہے۔ الصلاة الله يباشر قبض روحه فالدعاء بعض أكو مروي عن الأئمة اللي بعد الصلاة يقرأ هذا الدعاء ما يشوف لا عزرائيل لا غيره قرآن نے کہا ہے کہ ہمارے غيره رسل یعنی لا ملک هو الموت أول ملائک بالموت آ کر اس فتحوه کی موت کو قبض کرتے ہیں، لیکن بعض روایات میں ہے کہ خاص دعائیں ہیں الله نماز کے عز بعد جس کو وجل پڑھنے سے يقدر خدا هو يباشر مباشرتاً به خدا خود اس کی روح کو لا قبض غيره کرتا ہے۔ لا يباشرها غيره بل نه 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 یه دعای ما رأی على كل اولش حرف نفی داره بله خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا کہ اس کے یعنی احکام پر خدایی عمل میخواد کرے، که اس کے انسان حکم کو خلیفه باجا لائے۔ باشه که اوامر خدا خلیفہ کا مطلب و جانشین، نواهی خدا عمل کے ذریعے سے ظاہر کرے کہ انجام بده خدا کے نواهی خدا امور پر میں عمل کر رہا ہوں۔ نشون بده که خدا چی میخواد خلیفه یعنی جانشین اس کو قضیہ محملہ معلوم که کہتے همه انسان ها خلیفه با قول علمای بلاغت این قضیه محمله است بله بله آها ہیں۔ خلائف کا مطلب ہے جانشین، خلائف یعنی بشر کو جانشین بھی اسی بله عنوان سے کہا بله گیا ہے۔ بله نه آخه بعضی روایت داره یا آیت شاید که انسان خلیفه است انسان نه نیست روایت میں بھی ہے، بادشاہ ظاہراً آیت میں بھی ہے کہ انسان نه خلیفہ ہے، نیست یا روایت اللہ هست کے که خلیفہ ہے۔ انسان خلیفه خداست وقت
این سور نداره. بله در قضیه मुस्तखलफीन दूसरी चीज़ है। मुस्तखलिफ यानी वो चीज़ें जो तुम्हारे इख्तियार में हैं। یعنی اون چیزایی که در اختیارتون هست، از عمر، از پول، از چیزها، اینا شما وارث यानी तुम्हारे मिली है, बाद में किसी और को दे दी जाएगी, ये इस माने में है। مستخلفین اینه معناش. بله بله तफसीली किताबों में नज़र में के बाब में, अहद के बाब में इसकी तफसील है कि इसको फिर अदा करना ज़रूरी हो जाता है, चाहे दूसरी तरह से किया जाए। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि الدعاء سيد صلاة تواصل What's up?